یہ ہماری بہت ہی زیادہ بدقسمتی ہے کہ میں نے خود خاندان کے لوگوں کو لے کے میں نے مولانا کو ووٹ دیا، مولانا کو اپنے پولنگ اسٹیشن میں جتوایا بھی۔ ہماری بدقسمتی سے وہ چترال کی جو NA1 ہے وہاں سے وہ امیدوار جیت بھی گئے کینڈیڈیٹ۔ اس کا جو کہنا تھا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جماعت اسلامی نے ٹکٹ دیا، مجھے جماعت اسلامی نے ٹکٹ دیا، اس نے میرے اخراجات کیے، میرے کمپین کیا۔ بھئی ووٹ تو ہم نے آپ کو دیا نا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ووٹ تو چترال کے عوام نے آپ کو دیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے اعتماد میں نہیں لایا پیر مختار صاحب نے یا تنظیم نے۔ بھئی 5 سال تک آپ MNA یا اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، روز جو ہے حاضریاں لگاتے ہیں، آپ کتنی بار تور کھو گئے ہیں، کتنی بار ملک کھو گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے کتنی بار گئے ہیں؟ مولانا صاحب اگر آپ نہیں گئے ہیں، صرف اسمبلی میں حاضری لگانا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے مسائل سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا اور ان کو بر وقت حل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے سامنے موجود ہوں اور یہاں پہ کئی دنوں سے چترال کے حقوق کے حوالے سے چترال کے لوگ آگے پیر مختار صاحب کی قیادت میں یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے، اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے ایڈوکیٹ ملک شاہ میرے ساتھ موجود ہے۔ یہ جو ابھی احتجاج جو چل رہا ہے کئی دنوں سے، اس کو قانونی لحاظ سے ایز اے ایڈوکیٹ آپ اس کو قانونی لحاظ سے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک دستور ہے جو ہمیں بنیادی حقوق پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ حقوق ہمارے پورے ایک چیپٹر میں موجود ہیں، جس میں جینے کا حق، زندگی کا حق، اس کے ساتھ جو ہے آپ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی میں جوائن کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی حقوق کی تلفی ہوتی ہے جہاں پہ، تو آپ اب ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایک پرامن جدوجہد کرنے کا بھی حق آپ کو آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 16 کے ذریعے ہمیں دے دی جاتی ہے۔ ابھی اس آرٹیکل 16 میں واضح طور پر ہر ایک شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرے پرامن طریقے سے، اور ریسٹرکشنز بھی ہیں۔ جہاں احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے وہاں پہ ریسٹرکشنز بھی ہیں، جہاں پہ دفعہ 44 لگی ہو یا کہیں اور پبلک مینٹیننس، پیس کو بریچ کرنے کا خطرہ ہو، وہاں پہ جو ہے آپ کا یہ حق جو ہے سلب کی جاتی ہے۔ جہاں تک آپ کے حقوق کی بات ہے، ابھی آپ کو بجلی، بنیادی حقوق، بجلی، پانی، آپ کے روڈ، یہ آپ کو نہیں دیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا جو بنیادی حق ہے، آپ کو اچھی زندگی گزارنے کا آپ کو پورا آئین، کانسٹیٹیوشن حق دیتا ہے۔ اگر آپ کا یہ حق سلب کیا جا رہا ہے، تلف کیا جا رہا ہے، تو آپ پرامن طریقے سے نکل سکتے ہیں، اور آئین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کے اس حق کو، اس بنیادی حق کو اگر کوئی اوبیئنس میں لے جاتا ہے، کوئی آپ کے احتجاج کرنے کا جو حق ہے اس کو تلف کرتا ہے، وہ اپنی جو ہے اپنی حدود تجاوز کر رہا ہے، وہ آپ کو اگر کوئی دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف قانونی طور پر چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں، ہمارے چترال کے بھائیوں کو چاہیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ہمارا جو پرامن جدوجہد ہے، پرامن تحریک ہے، ہمارے حقوق کے لیے جو جدوجہد ہے، ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے، جینے کا حق دیتا ہے، اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے۔ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ میدان میں آئیں، اپنی جو جدوجہد ہے اس کو برقرار رکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہماری ملازمتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے اوپر جب FIR ہو جائے۔ دیکھو بھئی، ہم پچھلے 2-3 ہفتے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بندوں پر FIR ہوا ہے، کتنے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ یہ ایک افواہ ہے، ایک ویسے خوف ہے، اویئرنیس نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے حقائق سے، کہ یار ہمارے اوپر FIR ہو جائے گا، ہمیں جیل میں ڈالا جائے گا۔ یار جیل میں تو بہت سا، نیلسن منڈیلا بھی جیل سے نکل کے ہی لیڈر بن گیا نا۔ وہ اپنے جو نیگرو پیپل، جو کالے لوگ ہیں، ان کے حقوق کو اس وقت وہ انشور کر پایا جب وہ جیل گیا، کتنے سال وہ جیل میں گزار کے باہر نکل آئے۔ تو اسی طرح آپ اپنے حقوق کو آپ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ جی، جس طرح یہاں پہ کئی تقریباً 7-8 دنوں سے پیر مختار صاحب جو ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک قانوندان ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا، جس طرح ہم دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں یہ 3-4 لوگ بے ہوش ہو گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، سارے دیکھ رہے تھے،
अगर ये इसके साथ इस तरह कोई इशू हो गया तो हुकूमत के ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई आप लोग कर सकते हैं या क्या इसमें? देखो, यहाँ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक नन फीजेंस है, एक मिस फीजेंस है। नन फीजेंस उसको कहते हैं एक बंदे के पास इख्तियार है, वो उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहा। एक है मिस फीजेंस जिसमें गफलत होती है एक बंदे से, उसको हम मुजरिमाना गफलत कहते हैं। अभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी हमारा यहाँ जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके नोटिस में ये मामला आया हुआ है, हमारे डीसी यहाँ के इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी के उनके नोटिस में, इसी तरह कई एक पॉलिटिशियन मीडिया के नोटिस में हमारा एहतिजाज है, हमारा भूख हड़ताल है। तो यहाँ पे अगर हम तो वो नन फीजेंस नहीं है, मतलब सिर्फ गफलत नहीं है। अगर हमारे पीर मुख्तार को या किसी भी यहाँ कोई भी पुरअमन बाशिंदे को इस भूख हड़ताल की वजह से कोई भी नुकसान पहुँचता है तो ये मुजरिमाना गफलत कहलाएगा। और मुजरिमाना गफलत जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है कानून में। हमारा एमएनए साहब ठीक है, पिछले दिनों जो रैली निकाली गई उस टाइम वो भी इधर मौजूद थे, ठीक है, और आपने उससे एक सवाल किया था तो आप यहाँ पे इतने अरसे ये चल रहे थे तो आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक जमात इस्लामी का टिकट लेके मैं चित्राल के एमएनए बना हूँ, मैं चित्राल के लोगों के लिए। इस हवाले से आप कानूनदान क्या? ये हमारी बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है, और बदकिस्मती मैं इसलिए कहूँगा कि मैंने खुद बज़ाते ख़ुद अपने कई एक दोस्तों, साथियों, ख़ानदान के लोगों को लेके मैंने मौलाना को वोट दिया और मौलाना को अपने पोलिंग स्टेशन में जितवाया भी। और खुशकिस्मती से या हमारी बदकिस्मती से वो चित्राल की जो NA1 है वहाँ से वो उम्मीदवार जीत भी गए कैंडिडेट। तो उसका जो कहना था वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो कहते हैं कि भाई हमें जमात इस्लामी ने टिकट दिया, मुझे जमात इस्लामी ने टिकट दिया, उसने मेरे अखराजात किए, मेरे कैंपेन किया। भाई वोट तो हमने आपको दिया ना। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई वोट तो चित्राल के अवाम ने आपको दिया ना, जमात इस्लामी को तो बहुत कम लोग वहाँ चित्राल में जानते हैं। अभी रिसेंटली बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, आप मुझे बताएं जमात इस्लामी के कितने काउंसलर वहाँ जीत चुके हैं? मुश्किल से आपको नज़र भी नहीं आएंगे। कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी सब कुछ नहीं है या कोई दूसरी पार्टी ही सब कुछ नहीं है। जब तक आप आवाम को नज़रअंदाज करेंगे, आप आवाम के वोट, आवाम ताकत है, आप कहेंगे आप वो कह रहे हैं कि भाई जो है मुझे एतमाद में नहीं लाया पीर मुख्तार साहब ने या तंजीम ने। भाई 5 साल तक आप MNA या इस्लामाबाद में बैठे हैं, रोज़ जो है हाज़िरियाँ लगाते हैं। आप कितनी बार तोर खो गए हैं, कितनी बार मुल्क खो गए हैं, या ब्रेप या तेरिच कितनी बार गए हैं, वहाँ के लोगों के मसाइल सुनने के लिए कितनी बार गए हैं? मौलाना साहब, अगर आप नहीं गए हैं, सिर्फ़ असेंबली में हाज़िरी लगाना ही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वहाँ के लोगों के मसाइल से अपने आप को आगाह करना और उनको बर वक्त हल करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है।